فیصل آباد میں عدم ادائیگی پر بند ہونے والے واسا کے تمام بڑے کنیکشنز بحال کر دیے گئے۔ ڈسپوزل سٹیشن کو بجلی کی فراہمی شروع کر دی گئی۔ جھنگ برانچ پر 29 ٹیوب ویلز اور چنیوٹ سے آن لائن بوسٹر پمپنگ سٹیشن بھی بحال ہو گیا۔ شہر کو پانی کی فراہمی جلد شروع ہو جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد عدم ادائیگی پر بند ہونے والے واسا کے تمام بڑے کنیکشنز بحال کر دیے گئے۔ ڈسپوزل سٹیشن کو بجلی کی فراہمی شروع ہو گئی۔ مزید بات کرتے ہیں، رمضان مرزا نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی رمضان، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، گزشتہ روز سے واسا کے 8 بڑے کنیکشن جو تھے وہ ڈسکنیکٹ تھے، جن میں ان لائن کا چنیوٹ کا بوسٹر اسٹیشن بند تھا۔ اس کے علاوہ جھنگ کینال روڈ کے اوپر موجود جو 29 ٹیوبویلز تھے وہاں سے بھی پانی کی فراہمی فیصل آباد کو مکمل طور پر بند تھی۔ 6 واٹر ڈسپوزل اسٹیشن تھے جس کی وجہ سے آبی نکاس کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جو فیصل آباد سے وزیر مملکت میاں فرخ حبیب کی اس معاملے میں مداخلت کے بعد نہ صرف یہ کنیکشن جو ہیں وہ فیصل آباد میں بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد میں جو پانی کی فراہمی کا سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ جو واٹر ڈسپوزل جو ہیں ان کی بحالی کا کام ہوا ہے تو سیوریج کے مسائل بھی جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن واسا حکام کے مطابق فیصل آباد کے جتنے بھی واٹر چینلز ہیں یا اس کے علاوہ واٹر سپلائی لائنز ہیں اس میں ویکیوم پیدا ہونے کی وجہ سے آئندہ روز تک جو ہے وہ شہریوں کو پینے کے پانی کی فراہمی جو ہے وہ 100% بحال نہیں ہو سکے گی۔ نہ صرف کنٹیمینیشن کے کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیل کے علاقوں میں پانی کی فراہمی جو ہے وہ آنے والے روز تک بھی جو ہے وہ 100% بحال نہیں ہو سکے گی۔ پانی کی فراہمی شروع ہو گئی ہے۔ رمضان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بھوانہ انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی نااہلی، ملکہ شاہ قبرستان کے راستے میں سولنگ غائب۔ نیا سولنگ لگانے کے لیے انتظامیہ نے پرانے سولنگ کو اکھاڑ دیا۔ حالیہ ہونے والی بارش سے پانی جمع، جنازہ کیچڑ میں لے جاتے ہوئے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ آپ کو بتا رہے ہیں بھوانہ انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی نااہلی، ملکہ شاہ قبرستان کے راستے میں سولنگ غائب۔ نیا سولنگ لگانے کے لیے انتظامیہ نے پرانے سولنگ کو اکھاڑ دیا۔ حالیہ ہونے والی بارش سے پانی جمع، جنازہ کیچڑ میں لے جاتے ہوئے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ کیچڑ میں جنازہ لے جاتے ہوئے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہوا۔ حالیہ بارش سے پانی جمع ہو گیا، جبکہ نیا سولنگ لگانے کے لیے انتظامیہ نے پرانے سولنگ کو اکھاڑ دیا۔ ملکہ شاہ قبرستان کے راستے میں سولنگ غائب ہے۔ بھوانہ انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی نااہلی سامنے آ گئی ہے۔ نیا سولنگ لگانے کے لیے انتظامیہ نے پرانا سولنگ اکھاڑ دیا۔ حالیہ ہونے والی بارش سے پانی جمع، جنازہ کیچڑ میں لے جاتے ہوئے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ اسی پر بات کریں گے فخر دیوان بھٹا سے۔ جی فخر، آگاہ کیجیے گا۔ ہلو جی فخر، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا۔ فخر سے رابطہ منقطع ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بھوانہ انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی نااہلی، ملکہ شاہ قبرستان کے راستے میں سولنگ غائب۔ نیا سولنگ لگانے کے لیے انتظامیہ نے پرانے سولنگ کو اکھاڑ دیا۔ حالیہ ہونے والی بارش سے پانی جمع، جنازہ کیچڑ میں لے جاتے ہوئے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ دوسری جانب 2 ہفتے قبل مدینہ ٹاؤن سے اغوا ہونے والی فرسٹ ایئر کی طالبہ کو بازیاب کروا لیا گیا۔ طالبہ عائشہ انور نجی کالج کے باہر سے اغوا ہوئی تھی۔ اغوا کا مقدمہ تھانہ مدینہ ٹاؤن میں درج کیا گیا تھا۔ ڈی ایس پی پیپلز کالونی توصیف خان کی سربراہی میں پولیس کی ٹیم نے طالبہ کو بازیاب کروایا۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں طیب مقبول سے۔ طیب، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقہ سے 2 ہفتے قبل اغوا ہونے والی فرسٹ ایئر کی طالبہ کو مدینہ ٹاؤن پولیس کی جانب سے بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ عائشہ نامی طالبہ کو نامعلوم افراد کی جانب سے اغوا کیا گیا تھا اور اس کے اغوا پر آئی جی پنجاب کی جانب سے نوٹس بھی لیا گیا تھا اور سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ مغویہ کو فی الفور برآمد کروایا جائے، جس پر سی پی او فیصل آباد محمد سہیل چودھری کی جانب سے ایس پی مدینہ ڈویژن اور ڈی ایس پی پیپلز کالونی توصیف احمد خان کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی گئی، جس میں ایس ایچ او مدینہ ٹاؤن میاں واجد، ایس ایچ او وومن عظمت شہزادی، اسی کے ساتھ ساتھ کاظم میاسی اور دیگر بھی افسران شامل تھے اور جن کو سی پی او فیصل آباد کی جانب سے ہدایت کی گئی تھی کہ مغویہ کو فوری طور پر بازیاب کروایا جائے، جس کو ڈی ایس پی کی سربراہی میں ٹیم نے آج بازیاب کروا لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتانے کے لیے ڈی ایس پی پیپلز کالونی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، ایک تو بڑا اچھا اقدام ہے کہ بچی آپ نے بازیاب کروا لی ہے، اس حوالے سے تفصیلات بتائیے، کوئی ملزم گرفتار ہوا اور مزید کیا قانونی کارروائی کی جائے گی اس معاملے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طیب، یہ بچی 7 تاریخ کی گھر سے گئی ہوئی تھی، تو اس کے گھر والے بھی ڈھونڈ رہے تھے اور
ہمیں بھی اطلاع ملی، ہم نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے FIR دے دی۔ FIR کے بعد ہم اس کو خصوصی ٹیم بنا دی جو اس کی تلاش جاری رکھی، تو آج الحمدللہ ہم نے ریکور کر لیا اس کو۔ تو مزید ہم ملزمان کے بارے میں اس سے انٹروگیشن کر کے ساری کارروائی کریں گے اور اس کے بعد ملزمان کو بھی ٹریس کریں گے۔ DSP کی جانب سے بتایا گیا کہ خصوصی کاوش کرتے ہوئے ان کی ٹیم کی جانب سے مغویہ کو 2 ہفتے بعد بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ملزمان کے حوالے سے ابھی قانونی پیچیدگی کی وجہ سے وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ طالبہ کو بازیاب کروا لیا۔ طیب مقبول اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ جنگ الہ آباد میں دوپہر اور شام کے اوقات میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ، اہل علاقہ کو مشکلات کا سامنا۔ سوئی گیس نہ ہونے سے گھروں کو چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ اہل علاقہ کا MD سوئی گیس سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں جنگ الہ آباد میں دوپہر اور شام کے اوقات میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ، اہل علاقہ کو مشکلات کا سامنا۔ تفصیلات جانیں گے اویس خان سے۔ جی اویس، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، جنگ میں سر شام سوئی گیس کی بندش کے باعث شہریوں کے لیے گھروں کے اندر کھانا پکانا بھی دوبھر ہو چکا ہے۔ یہاں پہ جو اہل علاقہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ بجلی کی بندش کے دوران جو ہے سوئی گیس پر جنریٹرز کا بے تحاشا استعمال جو سوئی گیس کے پریشر کی کمی کی وجہ ہے۔ اس حوالے سے میں موجود ہوں گھر کے اندر، جہاں پہ اگر میرے کیمرہ مین نسیم احمد آپ کو دکھا سکیں تو یہاں پہ سوئی گیس کی یہ صورتحال ہے کہ سر شام ہی جو یہاں پہ سوئی گیس کی فراہمی کا عمل ممکن نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہاں پہ جو ہے شہریوں کے لیے صرف جو ہے وہ سوئی گیس کی فراہمی جو ہے ناصر مشکل بنی ہوئی ہے، جہاں پہ ایک طرف جو ہے وہ لائٹ کے واپڈا کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، وہیں پہ سوئی گیس کے فقدان کے باعث شہریوں کو دوہری مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے میں سر یہاں پہ علاقہ موجود بھی ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے سوئی گیس کی بندش کے باعث کیا دشواری کا سامنا کریں؟ سر یہاں پہلے پریشر کا بہت مسئلہ ہے، پریشر جہاں سوئی گیس کا اتنا ہوتا نہیں ہے، اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور سارے یہ گلی محلے میں سارے جنریٹر سوئی گیس پہ لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی لائٹ جاتی ہے سارے جنریٹر وغیرہ چلانا لوگ گھروں میں سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پریشر نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے، اور مغرب ٹائم میں ویسے بھی سوئی گیس چلی جاتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مغرب کے اوقات کے اندر جو ہے سوئی گیس بالکل تو ختم ہو جاتی ہے، جبکہ جنریٹرز کا جو ہے استعمال جو سوئی گیس کے اوپر کیا جاتا ہے اس کے باعث بھی جو ہے سوئی گیس کی فقدان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کی جانب سے۔ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اویس خان آپ آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کارکردگی دکھاؤ اور ایوارڈ حاصل کرو۔ IG پنجاب نے بہترین کارکردگی دکھانے والے افسران سمیت ملازمین کو اعزاز سے نواز دیا۔ ٹوبہ میں بہترین کارکردگی کے حامل 143 افسران سمیت اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب منعقد ہوئی۔ مزید بات کرتے ہیں شاہد محمود سے۔ شاہد بتائیے گا۔ جی بالکل، توبہ ٹیکسنگ سمیت ضلع بھر میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران اور ملازمین میں آج جو ہے ایوارڈ جو ہے وہ تقسیم کیے گئے ہیں۔ سالانہ جو IG پنجاب کی جانب سے خاص طور پر ہدایت کی گئی تھی۔ اس وقت میرے ساتھ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر موجود بھی، ان سے بات بھی۔ عمر صاحب کس طرح سمجھتے ہیں ایک بہترین اقدام اٹھایا گیا ہے کہ IG پنجاب کی جانب سے، تاکہ لوگوں کو جو بہترین کام کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جا سکے، اور جو نہیں کر سکتے ان کو آج کیا میسج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں IG پنجاب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے ہمیں ڈائریکشن بھی پاس کی، اور نہ صرف ڈائریکشن پاس کی، باقاعدہ انہوں نے ہمیں کمنڈیشن سرٹیفکیٹس خود بھی بھیجے، RPO کے ذریعے بھی دلوایا، اور ہمیں بھی ڈائریکشنز دیں کہ جو لوگ بہترین کرائیٹیریا کے مطابق پرفارم کر رہے ہیں ان کو خطیر رقم جو ہے وہ کیش ایوارڈ کی صورت میں دی جائے۔ تو اس ضمن میں آپ نے دیکھا کہ آج 143 لوگوں کو تقریباً 9,60,000 روپے رقم جو ہے وہ دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو کمنڈیشن سرٹیفکیٹ 1 اور کچھ کو 2 اور کچھ کو 3 دیے گئے ہیں۔ اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ وہ تھے جنہوں نے پورا سال بہترین آپریشنل انویسٹیگیشن ڈیوٹی یا دفاتر میں ڈیوٹی سر انجام دی، اور اس میں تمام تر جو ہمارے سب ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں ایلیٹ ہے، ٹریفک ہے، ہمارا جو کلاس 4 ہے وہ بھی شامل ہے، اور تھانے کی جو نفری ہے اس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا اقدام ہے جس سے جو لوگ بہتر پرفارم کرتے ہیں، جو لوگ آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوٹی دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدام بہت زیادہ ضروری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ پروسیس جو پچھلے 3-4 سالوں سے شروع ہوا ہے، اس سے پنجاب پولیس کا جو مورائل ہے وہ بھی بلند ہوگا، جو اچھا کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور وہ یقینی طور پر آگے بھی مزید بہتر کام کرنے کا جو انہوں نے وعدہ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک لیسن ہے جو لیسر پرفارم کر رہے ہیں کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اگلے سال اس فہرست میں شامل ہوں جن کو ریوارڈ دیے گئے، اور مجھے امید ہے کہ جو ایسے لوگ جو اس دفعہ منتخب نہیں ہو سکے وہ اس سے سبق بھی حاصل کر کے مزید بہتر ڈیوٹی پرفارم دیں گے۔ جی بالکل، جس میں بات سنی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہتر کارکردگی پر ایوارڈ دیے گئے۔ شاہد شکریہ آپ کا۔ غفور فاطمہ آئی کلینک فیصل آباد میں آنکھوں کے علاج کا مفت کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ انعقاد پاسبان IT گروپ کی جانب سے کیا گیا۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے شراز بٹ سے۔ جی شراز۔
پاسبان آئی ٹی گروپ کے اشتراک سے اس وقت غفور فاطمہ آئی کلینک میں جو مستحق اور حقدار لوگ ہیں ان کی آپریشن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ 1 جون سے شروع ہوا تھا، یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ اور اس وقت جتنے یکے بعد دیگر پیشنٹس آ رہے ہیں ان پیشنٹ سے ہم نے ملاقات بھی کی ہے اور ان سے گفتگو بھی کی ہے، اور آپریشن کے دوران کتنی تکلیف رہی، کتنا درد ہوا، اس کے حوالے سے بھی گفتگو کی، میڈیکیشن کیسی تھی، ہاسپٹیلٹی کیسی تھی، اور اس کے بعد ان کا خرچہ کتنا ہوا، آیا کہ ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت ان کے اشتراک سے، جو پاسبان آئی ٹی گروپ کے اشتراک سے جو یہ اس وقت سلسلہ جاری ہے، اس میں 1 روپیہ بھی جو ہے وہ آپریشن کا چارج نہیں کیا جاتا، اور اسی طریقے سے ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے جس طریقے سے ایک عام پیشنٹ جو آتا ہے جس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، وہی پروٹوکول وہی تمام سسٹم سے جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی گزارا جاتا ہے جو حقدار ہیں، جو مستحق اور جو اس بات کو ڈیزرو بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ کچھ ایک رینڈم پیشنٹ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا آپریشن کب ہوا ہے؟ آج ہوا ہے؟ کل ہوا تھا۔ کل ہوا تھا، پٹی آپ کی اوپن ہو گئی؟ ہاں جی آج۔ اچھا پہلے تو مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کو آپریشن کے دوران کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، کوئی درد نہیں ہوئی؟ نہیں سر جی، کوئی تکلیف نہیں، کوئی درد صحیح رہا سر؟ ہاں جی سر ٹھیک۔ اچھا اب یہ بتائیے گا کہ فرق نظر آ رہا ہے آپ کو، آپ کی آنکھ میں بہتری؟ شکر ہے مالک کا۔ یہ والا تھا۔ آنکھ کون سی تھی ان میں سے؟ یہ۔ اچھا یہ والی تھی۔ ہاں جی۔ اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپریشن کے دوران یا آپریشن کے بعد آپ سے کوئی خرچہ وغیرہ تو نہیں لیا؟ نہیں سر جی، کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ اچھا آپ کا آپریشن بھی صحیح ہو گیا؟ ہاں جی فری ہوا میرا۔ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ خدا ان کو اور دے، ہمت دے، طاقت دے، خدا ان کی حفاظت مددگار کرے ہوئے۔ بالکل صحیح۔ اس وقت پیشنٹ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ موجود تھی، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس بات کو اکنالج کیا جا رہا ہے۔ جی شراز بٹ آپ آئی کیمپ کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ انجمن تاجران ریلوے روڈ کی جانب سے شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر کیک کاٹا گیا، تقریب کا احوال جانیں گے اویس علی سے۔ آج بالکل شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کے حوالے سے انجمن تاجران ریلوے روڈ کی جانب سے آج جو ہے وہ کیک کاٹا گیا، جس میں تاجر برادری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے جو ہے وہ شرکت کی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ سٹی صدر پاکستان پیپلز پارٹی رانا نعیم دستگیر موجود ہیں، پہلے ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ اچھا سر، آج جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا دن ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی صاحبہ کے جنم دن کے موقع پر آج سب ہم یہاں کیک کاٹتے ہوئے یہ عہد کرتے ہیں کہ ان کے ادھورے مشن کو مکمل کریں گے، اس ملک کے عوام کو حقیقی خوشیاں دینے کے لیے، حقیقی جمہوریت کے لیے، طبقاتی تقسیم کے خاتمہ کے لیے اور عام آدمی کے حقوق کی بازیابی کے لیے اپنی جدوجہد سے ان کے اس مشن کو پورا کریں گے، اور پارٹی متحد ہو کر چیئرمین بلاول کی قیادت میں اس ملک میں دوبارہ عوامی راج لائے گی۔ آج ہی بالکل چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ عزم ہے کہ وہ دوبارہ اپنا راج لائے گی۔ اس والے سے ہمارے ساتھ دیگر جو ہے رہنما موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اچھا سر، آپ ہمیں بتائیے گا کہ آج شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا دن ہے، کیا کہیں گے اس والے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آفتاب بٹ صاحب جنہوں نے محترمہ کے کیک کا اہتمام کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر محترمہ کے لیے ایک چھوٹی سی میٹنگ کا اہتمام کیا اور ساتھ انہوں نے کیک کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد محترمہ کا جو مشن تھا، بیسیکلی وہ مشن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا۔ ہم تمام مل کر اس مشن کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، اور آج اپنے ان محسنوں کو جنہوں نے اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی، ان کے اس عہد کو ہم تجدید عہد کرتے ہیں۔ آج بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر علی بے نظیر بھٹو کی 68ویں سالگرہ کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی، اس کا بتا رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔